صل على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقال تعالى: ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: عجبا لمرء المؤمن إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، أو كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من العمل والقول والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مجمع سے گزارش ہے کہ مل مل کر بیٹھیں، درمیان کے خلا کو پر فرما لیں. درمیان میں خلا ہو تو شیطان درمیان میں گھس جاتا ہے اور وہ لوگوں کی توجہ کو ہٹاتا ہے، دین کی بات کو دھیان سے سننے نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے 3 قسم کے عالم بنائے ہیں. ایک عالم عالم دنیا ہے جس میں اللہ نے 2 متضاد چیزوں کو جمع کیا ہے. اس دنیا میں راحت بھی ہے، مصیبت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، نعمت بھی ہے، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، آرام بھی ہے، تھکاوٹ بھی ہے. اس دنیا میں پستی بھی ہے تو اونچائی بھی ہے، عزت بھی ہے تو ذلت بھی ہے. 2 متضاد چیزیں اس دنیا میں اللہ نے رکھی. کوئی انسان یہ چاہے کہ اس دنیا میں مجھے ہمیشہ خوشیاں ہی ملیں، کسی بھی قسم کا غم مجھے دیکھنے کو نہ ملے، تو یہ نہیں ہو سکتا. فرعون اس نے دعویٰ کیا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، لیکن جب اس کی بیوی آسیہ ایمان لے آئیں تو وہ غم میں مبتلا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے وہ ڈرتا تھا، پریشان ہوتا تھا. تو بادشاہوں کو بھی بڑے بڑے غم لگتے ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں. کوئی یہ چاہے کہ مجھے کوئی غم نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی درد نہ پہنچے، تو یہ اس دنیا میں ہو نہیں سکتا. اس دنیا کو اللہ نے متضاد چیزوں کا مجموعہ بنایا. ایک عالم اللہ نے عالم جہنم کو بنایا ہے جو مرنے کے بعد آئے گا. وہ عالم ایسا ہے کہ وہاں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں نعمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں راحت نام کی کوئی چیز نہیں. وہاں دکھ ہی دکھ ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، درد ہی درد ہے، عذاب ہی عذاب ہے.
چیخ و پکار ہے، واہ ویلا ہے، رونا دھونا ہے، کوئی خوشی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور ایک عالم اللہ نے عالم جنت کو بنایا، وہ بھی مرنے کے بعد آئے گا۔ اس عالم جنت میں اللہ نے کوئی غم نہیں رکھا، کوئی دکھ نہیں رکھا، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ جنتی جنت میں داخل ہو کے کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہ ہمیں یہاں تھکاوٹ پہنچے گی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی یہاں ہمیں کوئی بے آرامی پہنچے گی۔ تو بہرحال عالم جنت اور عالم جہنم یہ تو موت کے بعد کے عالم ہیں۔ جس زندگی سے، جس دنیا کے ماحول سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہاں دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ پھر اللہ نے حکم کیا دیا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کرو، اسے برداشت کرو، شور نہ مچایا کرو، واویلا مت کیا کرو، گریبان مت پھاڑا کرو، چیخا مت کرو۔ حتیٰ کہ موت کی تکلیف کتنی بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے کہ انسان کے اپنے اس کے آنکھوں کے سامنے چلے جائیں اس کی محبت کرنے والی ماں یا بیوی کا شوہر۔ اس پر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور کیا کہا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے رخساروں کو مارے اور گریبانوں کو پھاڑے، جو عموماً جاہل قسم کے لوگ کسی کی موت پر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کام کرنے والا میری امت میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوا بدعوى الجاہلیہ، نوحہ کرنے والا، چیخ و پکار کر کے اپنی مصیبت کو ظاہر کرنے والا، اور چیخ و پکار کر کے اپنے گریبان کو، سینے کو پیٹنے والا کہ ہائے میرا فلانا چلا گیا، میرا یہ چلا گیا، میرا وہ، آپ نے فرمایا یہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، بڑی تمناؤں، بڑے عرصے کے بعد تو بیٹا پیدا ہوا تھا۔ شاید نبوت سے پہلے جو اولاد ہوئی وہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئی۔ کافر لوگ طعنہ دیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں گے تو ان کی نبوت ختم ہو جائے گی، ان کا کوئی ولی وارث تو ہے نہیں۔ اللہ نے آیت اتاری، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے، آپ کے دشمن کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کے وارثان تو قیامت تک آئیں گے، آپ کے ماننے والے تو قیامت تک آئیں گے۔ خیر، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد تقریباً 6 یا 7ویں ہجری میں آپ علیہ السلام کی باندی ماریہ قبطیہ سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا ابراہیم۔ اور اس زمانے میں عادت تھی کہ بچے کو پرورش کرنے کے لیے شہر سے باہر گاؤں دیہات میں بھیجا کرتے تھے کہ وہاں پر پرورش ذرا اچھی ہوا کرتی تھی۔ تو ابراہیم بھی اپنی پرورش پانے کے لیے گاؤں دیہات سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ میرے بیٹے ابراہیم بیمار ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے چلے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت نبوت کے جو قدم اٹھ رہے تھے تو اندازہ ہو رہا تھا کہ نبی بھی اپنے سینے میں ایک باپ کا کیسا دل رکھتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کے شوق میں ہوا میں اڑے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس پہنچے تو بیٹا آخری دم توڑ رہا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی بیٹے نے دم توڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا یا ابراہیم انا لفراقک لمحزونون، القلب تحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضى ربنا۔ اے ابراہیم ہمیں تیری جدائیگی کا غم بہت ہے، اے ابراہیم ہمیں تیرے اپنے سے جدا ہو جانے کا غم بہت ہے، دل میرا بڑا غمگین ہے۔ چونکہ ایک انسان کا دل آپ علیہ السلام رکھتے تھے، فطری تقاضا تھا کہ دل کا غمگین ہونا۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، ان تمام باتوں کے باوجود میں زبان سے وہی کہوں گا جس پر میرا رب راضی ہے۔ رب کو ناراض کرنے والا کوئی جملہ میں زبان سے نہیں نکال سکتا۔
تو پتہ کیا چلا کہ غم اور مصیبت کے پہنچنے پر دل کا غمگین ہونا، آنکھوں کا آنسو بہانا، یہ ایک فطری امر ہے، اس پر انسان کی کوئی پکڑ نہیں، لیکن اپنے زبان اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اس پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے، اور جو کچھ ہمیں مصیبت پہنچی، مصیبت کے اوپر دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی محبوب چیز چلی جاتی ہے یا کوئی ناگوار چیز آ جاتی ہے، یہی دو قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ مال کا نقصان ہو گیا، مال محبوب تھا چلا گیا، بیماری، کوئی انسان بیماری کو نہیں چاہتا، بیماری آ گئی، حالات کی خرابی کو کوئی انسان نہیں چاہتا، حالات خراب ہو گئے، کوئی اپنے جسمانی اور مالی نقصان کو نہیں چاہتا، جسمانی مالی نقصان ہو گیا، تو یہی دو قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں، کچھ چلا جاتا ہے یا کچھ آ جاتا ہے۔ تو کیا کہا؟ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى، جو دیا وہ بھی اللہ کا، جو لے لیا وہ بھی اللہ کا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے لوٹ کے اللہ ہی کے پاس چلے جانا ہے۔ تو ہر مصیبت کے وقت یہ کہو۔ پھر ایک عجیب و غریب حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو اس مصیبت کے اوپر صبر کرنے پر اللہ اپنے پاس سے اسے ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا، لیکن وہ مصیبت بعد میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن زندگی میں جب بھی اسے کبھی بھی وہ مصیبت کا پہنچنا یاد آتا ہے، تو جب بھی اسے اس مصیبت کا پہنچنا یاد آئے گا تو ہر مرتبہ کے یاد آنے پر اللہ اسے اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا اس نے مصیبت پر صبر کرنے کے وقت اللہ نے اس کو ثواب عطا کیا تھا۔ صبر ایک دفعہ کیا، صبر، مصیبت ایک دفعہ پہنچی، صبر ایک دفعہ کیا، لیکن زندگی میں جب کبھی بھی اسے وہ مصیبت یاد آئے گی، یار وہ فلانے موقع پر میرے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا، یاد آتا ہے نا بات صبح، تو جب کبھی بھی اسے وہ مصیبت یاد آئے گی تو اللہ، یعنی مصیبت کے یاد آنے کا بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے نا، دماغ پہ ایک اثر ہوتا ہے، کیا ہوا یار مجھے اپنی پچھلی مصیبت یاد آ گئی، تو جو یہ جو دماغ پہ اثر ہوا، یہ جو دکھ ہوا، اگرچہ وہ مصیبت گزر چکی، ختم ہو چکی، لیکن اس دکھ کے پہنچنے پر بھی اللہ اسے ثواب اتنا ہی عطا فرما رہے جتنا پہلی دفعہ میں اللہ نے اسے ثواب عطا فرمایا تھا۔ تو مصیبت کے پہنچنے پر صبر کرو، اور کوئی خدا کی طرف سے نعمت مل جائے، خوشی مل جائے، کوئی راحت مل جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ صبر اور شکر مومن کی زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دو پہیوں پر اپنی گاڑی کو چلاؤ، انشاءاللہ سیدھا گاڑی جنت میں پہنچے گی۔ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عجبا لمرء المؤمن، ان ایمان والے بندے کے کیا ہی مزے ہیں، ایمان والا بندہ کتنے ہی مزے میں ہے، اور اس کے مزوں پر کتنا تعجب کیا جائے کہ ان اصابتہ سراء شکرا، اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے اس پہ شکر کر کے اللہ سے انعام وصول کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کر کے بھی اللہ سے انعام وصول کرتا ہے، اگر وہ راحت کی حالت میں ہے تو بھی مزے میں ہے، اگر وہ مصیبت کی حالت میں ہے تو بھی صبر کے مزے لوٹ رہا ہے، تو بھی صبر کر کے اس پر انعامات اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کو حاصل کر رہا ہے۔ تو آج لیکن مسلمانوں کا جو عمومی طور پر حال ہے، عمومی طبقہ صبر اور شکر دونوں چیزوں سے خالی ہے۔ مصیبت پہنچنے پر ایسا واویلا کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ اب مصیبت کیوں پہنچتی ہے یہ بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچ رہی وہ تمہاری اپنی بداعمالیوں کی سزا ہوا کرتی ہے، تمہارے بداعمال ہوا کرتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت سی بداعمالیوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہے۔ اگر ہر بدعملی پہ اللہ پکڑنا شروع کر دے تو ایک سیکنڈ بھی ہم زندہ رہنے کے قابل نہیں۔
بہت ساروں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہے. تو ایک عمومی، ایک اکثری قاعدہ کلیہ تو خیر نہیں ہے، ایک اکثری قاعدہ یہ ہے کہ عام انسانوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اجتماعی اگر مصیبت ہے تو اجتماعی گناہوں کی سزا، انفرادی اگر مصیبت ہے تو انفرادی گناہوں کی سزا. لیکن بعض مصیبتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو پہنچا کرتی ہیں، اللہ کے ولی بندوں کو، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی بڑی سخت سے سخت مصیبتوں میں رکھا جاتا ہے. اب انبیاء کے تو کوئی گناہ نہیں ہیں، انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہیں. تو اگر ایسے لوگوں کو مصیبت پہنچ رہی تو یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے، یہ اللہ کا ایک قانونی نظام ہے کہ جو بندہ اللہ کے نزدیک جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو اتنا ہی زیادہ مصیبت میں رکھا جاتا ہے. تو مصیبت انبیاء سے لے کر انبیاء کو بھی پہنچی، صحابہ کو بھی پہنچی، ولیوں کو بھی پہنچتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی پہنچتی ہے، گناہگاروں کو بھی پہنچتی ہے، بد کرداروں کو بھی پہنچتی ہے، متقی پرہیزگار کو بھی مصیبت آتی ہے. اب اگر متقی پرہیزگاروں کو، نیکوکاروں کو، اللہ کے نیک بندوں کو مصیبت پہنچ رہی تو ان کی وہ مصیبت ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. اور اگر گناہگاروں کو، بد کرداروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو مصیبت پہنچ رہی تو ان کو وہ مصیبت اللہ کی طرف سے جھنجھوڑنے کے لیے اور ان کو اپنے گناہوں سے باز لانے کے لیے اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں توبہ اور استغفار اور ندامت کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے وہ مصیبت آیا کرتی ہے. ایک بڑی زبردست حدیث ہے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے بندے کا اللہ نے اپنے ہاں ایک بڑا اونچا مقام مقرر کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو یہ اونچا مقام دینا ہے، لیکن اس کا عمل اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ عمل اس کو وہ اونچا مقام دلوا سکے. اللہ کی طرف سے اسے مقام جو ملنا ہے وہ بہت اونچا، لیکن اعمال اس کے کمزور ہیں، سرسری قسم کے اعمال ہیں، سطحی قسم کے اعمال ہیں. اعمال اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو اونچا مقام دلوا سکے. لیکن اللہ نے جو لکھ دیا اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، اللہ کے فیصلے میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس بندے پر مصیبت کو بھیج کر اس کو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما کر صبر کی برکت سے اس کو اس اونچے مقام کے قابل بنا دیا کرتا ہے. تو بعض دفعہ مصیبت درجات کی بلندی کے لیے اور بعض دفعہ گناہگاروں پر، تو گویا علماء نے یوں لکھا کہ بعض اللہ والوں پر مصیبت رحمت بن کر آتی ہے اور گناہگاروں، فاسقوں، فاجروں پر مصیبت زحمت بن کر آتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. جب نبی کو ہم بھیجا کرتے ہیں اور نبی کی دعوت چلا کرتی ہے تو جو لوگ نبی کی بات کو نہیں مانتے تو ہم بستی والوں کو فقر و فاقہ میں اور تکلیف میں اور قحط سالیوں میں اور مختلف قسم کے عذابات میں پکڑ لیا کرتے ہیں. خوف کا حال، بدامنی کا حال، فقر و فاقہ کا حال، فصلوں کے تباہ ہو جانے کا حال اور مختلف قسم کے عذابات میں ہم ان کو پکڑا کرتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف آہو بکا کریں، اللہ کے سامنے اپنی منت سماجت کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. کچھ ان کے دل نرم ہو، ان کی کچھ یہ جو ان کی بدعملی والی کیفیت ختم ہو، ان کی طغیانی اور سرکشی والی کیفیت ختم ہو، یہ اپنی زندگی کو پلٹاوا دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ان کے دل میں رجوع اللہ، انابت اللہ کی کیفیت پیدا ہو. اس لیے اللہ مختلف قسم کے عذاب اور حالات بھیجا کرتا ہے کہ بعض آ جاؤ، یہ عذاب کی چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں، بعض آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے استغفار کر لو، ابھی بھی وقت ہے اللہ کی طرف رجوع کر لو، ابھی بھی وقت ہے اللہ کے سامنے آہو بکا کر لو، اس کے سامنے روز دھو لو، گڑ گڑا لو، اس کے سامنے عاجزی کر لو. اس لیے ہم چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے عذابات ان کے اوپر بھیجا کرتے ہیں. پھر اللہ نے شکوہ کیا آگے
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا عذاب، چھوٹی عذاب کی شکلیں ان کے پاس آئیں، قحط سالی کی، بد امنی کی، مہنگائی کی، ظالموں کے مسلط ہو جانے کی، بے موسم کی بارشوں کی، فصلوں کے تباہ ہو جانے کی، اشیاء کے نرخ بڑھ جانا، یہ سب اللہ کے عذابات کی شکلیں ہیں. تو اللہ نے شکوہ کیا قرآن میں، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. چاہیے یہ تھا کہ جب یہ عذابات کی شکلیں ان کے سامنے آئی ہیں، یہ رجوع کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ کے سامنے روتے دھوتے گڑ گڑاتے، اپنی آہ و بکا کو اللہ کے سامنے رکھتے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا تو انہوں نے کیوں اللہ کے سامنے رونا دھونا نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں تضرع اور عاجزی اور انکساری کو اختیار نہیں کیا؟ یہ پھر بھی اسی سرکشی اور ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. نتیجہ یہ کیوں ہوا؟ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں کہ میرے اتنے سخت سے سخت عذابات کی شکلوں کو دیکھ کر بھی انہوں نے ابھی بھی مسجدوں کو نہیں بھرا، تو اور کون سا وقت آئے گا مسجدوں کو بھرنے کا؟ ابھی بھی ان کے دلوں میں رجوع اللہ کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، تو اور کون سا وقت آئے گا اس کیفیت کے پیدا ہونے کا؟ ابھی بھی ان کے دل نرم نہیں پڑے، تو اور کون سا وقت آئے گا دلوں کے نرم پڑ جانے کا؟ ابھی بھی انابت اور رجوع اللہ کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، تو اور کون سا وقت آئے گا؟ اللہ نے شکوہ کیا کہ میں نے تو عذابات اس لیے بھیجے تھے کہ تضرعوا، عاجزی کرتے، روتے دھوتے گڑ گڑاتے، گناہوں سے توبہ کرتے، گناہوں والی زندگی کو چھوڑتے، غلط ماحول کو چھوڑتے، اپنے گھروں سے ٹی وی وسیاروں کو نکال کر، اپنے ٹی وی وسیاروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے قدموں میں گر جاتے، اللہ سے قدموں سجدے سے سر اس وقت تک نہ اٹھاتے جب تک کہ اللہ اپنے عذاب کی شکلوں کو ختم نہ کر دیتا. لیکن کیا ہوا؟ گناہ کر کر کے دل سخت ہو گئے. دنیا کی محبت نے انہیں پاگل اور اندھا اور بہرا کر دیا. ان گناہ کر کر کے دل سخت ہو گئے. اسے حوادثات زمانہ انہوں نے سمجھا، اسے ایک چل چلاؤ حادثاتی واقعہ انہوں نے سمجھا. دنیا میں کوئی حادثاتی واقعہ رونما نہیں ہوتا، پتا بھی ہلتا ہے تو میرے رب کے حکم سے ہلتا ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. کوئی حادثاتی رونما نہیں کہ جی اچانک بارش ہو گئی، اچانک یہ ہو گیا. کوئی دنیا کا اتفاقی واقعہ نہیں. ایک بہت بڑے متقی کا قول ہے کہ کسی کام کو مفاجاتی اور اچانک کہہ دینا شرک ہے، کہ اللہ کو درمیان سے نکال دیا. اگرچہ فتویٰ اس پر نہیں ہے، یہ انتہائی تقوی والی بات ہے، لیکن میں عرض میں نے کر دیا کہ متقی کا قول ہے کہ کسی کام کو مفاجاتی یعنی اچانک قرار دے دینا. اچانک یوں ہو گیا، اچانک کچھ نہیں ہوتا، اچانک کچھ نہیں ہوتا. کیا کہتا ہے کہ جی میرا ایکسیڈنٹ ہو رہا تھا، میں موت کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اچانک بچ گیا. وہ اچانک نہیں بچا، وہ اللہ نے تجھے بچایا ہے. وہ تیری موت کا وقت اللہ کی طرف سے آیا نہیں تھا. اور کیا کہتے ہیں جی کوئی اسباب نہیں تھے، اچانک موت واقع ہو گئی. وہ اچانک نہیں ہوتی، وہ اللہ نے اس کی موت کا وہ وقت لکھا ہوا تھا. اچانک دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. دنیا کا پتا حادثاتی طور پر نہیں ہلتا. ما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ نے صاف قرآن میں کہا درخت سے پتا گرتا ہے، سیدھا گرے گا، الٹا گرے گا. کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے، کب پھٹے گا، کس وقت پھٹے گا، اور اس کے اوپر کب کمپل نکلے گا، اور کب اس کمپل کے اوپر پتے لگیں گے، اور کتنی ہواؤں کے جھونکے اس کے اوپر آئیں گے، اور وہ کمپل کب درخت بنے گا، کیسا درخت بنے گا، اس کے اوپر کتنے پتے لگیں گے، کتنے پھل لگیں گے، کتنے پھول لگیں گے، کتنی ٹہنیاں لگیں گی، کتنی شاخیں ہوں گی، اور اس پتے پر لکیریں کتنی ہوں گی. پھر پتا درخت سے کب گرے گا، کون سا پتا سوکھ کے ہواؤں کے فضاؤں میں ذرات پہ بکھر جائے گا، کون سے پتے کو بکری کھا کے دودھ بنائے گی، کون سے پتے کو شہتوت کھا کے
شہتوت بنائے گا، کون سے پتے کو شہد کھا کے، شہد کی مکھی کھا کے شہد بنائے گی، کون سے پتے کو گائے کھا کے اپنا گوشت بنائے گی، اس دودھ کو کون پیے گا، کون سے بازار میں بکے گا، کس کے لیے نفع کا ذریعہ بنے گا، کس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا، اس گائے کے گوشت کو کون کھائے گا، کس کے لیے نفع کا ذریعہ بنے گا، کس کے لیے نقصان کا ذریعہ بنے گا، کون سے بازار میں جا کے وہ شہتوت بکے گا، کون سے علاقے میں جا کے وہ شہد کی مکھی اس شہد کے چھتے میں شہد ڈالے گی، اور کتنا شہد ضائع ہو جائے گا، کتنا کام میں آئے گا، کتنا دنیا کے کون سے ملک میں جائے گا، اس کا قطرہ فلانا کون پیے گا، کس کے لیے قطرہ نفع کا ذریعہ بنے گا، سب میرے رب کے علم میں پہلے سے موجود ہے، سب رب کے علم میں پہلے سے موجود ہے۔ کوئی کام دنیا کا مفاجاتی نہیں ہے، ہم نے اس چیزوں کو حادثاتی چیز قرار دے دی۔ جی اچانک حالات خراب ہو گئے، اچانک کچھ نہیں ہوتا دنیا میں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، پتہ بھی اللہ کے حکم سے حرکت کرتا، یعلم السر واخفى، يعلم ما في البر والبحر، يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار، وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، اللہ جل جلالہ، اس کا علم ایسا کامل ہے، کائنات میں جو کچھ ہو رہا سب اس کے علم، ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، سب کچھ اس کے علم میں محیط ہے، میری اور آپ کے ایک ایک عمل کو جانتا ہے۔ يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم۔ تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا کہ جو اللہ نے کیا کہا، فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ذرا سی ہوا تیز چلتی مسجد بھر جایا کرتی تھی، آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ آج ہم نے اس کو انجوائے کا ذریعہ بنایا، اللہ کے عذاب کو اپنے انجوائے کا ذریعہ بنایا۔ اوہ ہو، اتنا پستی کا شکار ہو گیا مسلمان۔ سمجھو تو صحیح کون سی رحمت کی بارش ہے اور کون سی زحمت کی بارش ہے، کچھ تو سمجھو۔ لاکھوں انسان گھر سے بے گھر، در سے بے در ہو گئے، جن کسانوں نے محنت کر کے میرے اور آپ تک سبزی پہنچائی، آج وہ بیچارے لقمے کو ترس رہے ہیں، لیکن مسلمان کی کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی، اتنا سخت دل مسلمان ہو۔ ہمیں اپنی عیاشیوں فحاشیوں سے فرصت نہیں۔ اللہ سارے کے سارے مسلمان جسد واحد کی طرح، ایک کو تکلیف پہنچے سارا عالم اسلام تڑپتا ہے۔ تمہارے اپنے علاقے کے رہنے والے، اپنے صوبے کے رہنے والے کھلے آسمان تلے آ گئے، میرے اور آپ کی مدد کے منتظر ہیں، لیکن ہمارے گھم کو ٹی وی وسیاروں نے فرصت نہ دی۔ کیا عرض کرو، ہمیں فحاشی اور عریانی سے فرصت نہ ملی۔ یہ سب امت اجتماعی سزائیں، امت کے اجتماعی اعمال کا نتیجہ ہے، اجتماعی اعمال کا نتیجہ ہے۔ پوری امت کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، پوری امت کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے صاف کہا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان حالات کو دیکھ کر بھی دلوں کو نہ جھکنا، اس سے زیادہ سخت دل کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کی اس ذبح حالی کو دیکھ کر بھی ہمارے دل سے آہ نہیں نکلے گی، اور ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، اور ہماری پیشانی رب کے دربار میں نہیں پڑے گی، تو کب وقت آئے گا؟ کب وقت آئے؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، دل سخت ہو چکے۔ دہلی کالونی سے آ رہا ہوں، راستے میں کلفٹن کا راستہ سیدھا جاتا ہے، وہ نوجوانوں کی ٹولیاں سیویوں کا منظر دیکھنے ایسے جا رہی ہیں جیسے کوئی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور وہاں جا کے جو ناچ گانا اور وہاں جا کے جو زنا اور شراب خوری کی مجلسیں قائم ہوں گی، اللہ کے غصے کو دعوت نہیں دے رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ خود اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں۔
اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، جب میری اطاعت کی جاتی ہے، میرے حکم کو مانا جاتا ہے تو میں راضی ہوتا ہوں تو آسمان سے برکت کے فیصلے نازل کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، دھنیے کی گڈی 100 روپے کی بک جانا، اس سے زیادہ بے برکتی اور کیا ہوگی؟ 20 روپے کی دھنیے کی گڈی جو روپے کی بکتی تھی، اس سے زیادہ بے برکتی اور کیا ہوگی؟ اذا عصیت غضبت، جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں غصے ہوتا ہوں، اور جب میں غصے ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں، اور میری لعنت 7 پشتوں تک پہنچا کرتی ہے، 7 پشتوں تک پہنچا کرتی ہے۔ میرے بھائیو، توبہ کرو، استغفار کرو، ساری امت سے توبہ کرواؤ۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کے ٹی وی ویسیاروں کو بند کرو، اپنے گھروں کی عورتوں پر برقع لے کر آؤ، پردہ لے کر آؤ۔ اس فحاشی اور عریانی کو کوئی تو مسلمانوں کا مجمع ایسا ہو جس کو میں اللہ کے سامنے نمونہ بنا کے دکھلا سکوں، اے اللہ تو انہی کی دینداری کی لاج رکھ کے امت کے حالات پہ رحم فرما دے، انہی کی دینداری کی لاج رکھ کے امت کے حالات پہ کرم فرما دے۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ صاف لگتا ہے آج اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ سے کہو، اے اللہ تیرا غصہ بہت دیکھ لیا، اب تو اپنا کرم دکھلا دے، تیرے غیظ و غضب کو بہت دیکھ لیا، اب تو اپنی رحمت دکھلا دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں، یہ آنسو بہانا اللہ کو بہت پسند ہے، یہ توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اپنے دلوں کی دنیا کو نرم کرو، اس دل کی سختی کو ختم کرو۔ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور اگلا کام کیا ہوا؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے لیے ان کی کرتوتوں کو مزین کر کے دکھلا دیا۔ شیطان کہتا ہے بس میاں تو جو کر رہا ہے ٹھیک ہے، تو نماز پڑھتا ہے نا، کافی ہے، گھر جا کے ٹی وی دیکھ لے، تو پکا نمازی ہے، تو حاجی ہے، تو زکاتی ہے، تو بس اپنے دنیا میں لگا رہے۔ یہ ہے زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، جو جس عمل میں لگا ہوا شیطان نے اس کے لیے اس کو مزین کر کے دکھلا دیا۔ اگر کوئی بد کردار ہے تو وہ اپنی بد کرداری میں خوش ہے، اگر کوئی نمازی ہے تو وہ اپنی نمازی میں خوش ہے، اس کی امت کے لیے ہائے نہیں نکل رہی، وہ امت کے لیے نہیں تڑپ رہا، اس کا کوئی سجدہ امت کے لیے نہیں ہوا، اس کا کوئی آنسو کا قطرہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں گرا، اس کے گھر کا ٹی وی اس لیے بند نہیں ہوا کہ جتنا وقت میں ٹی وی کو دیتا تھا آج اللہ کے سامنے میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنے بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا تو مانگ سکتا ہوں۔ یہ ہے زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ ہم نمازی اپنے نماز پہ خوش، روزے دار اپنے روزے پہ خوش، حاجی اپنے حج پہ خوش، وہ صدقوں پہ حاجی عمرہ کرنے والا اپنے عمروں پہ عمرے کیے جا رہا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس سال کے عمرے کا خرچہ ان سیلاب زدگان کو دے کر آ جاؤں، وہ کسی کے گھر کا غریب کا بیچارے کا کام بن جائے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو عمرے پہ جانا ہے، وہ تڑپتا ہے تو تڑپتا رہے گا۔ یہ ہے زین لهم، یہ بے حسی کا عالم، بے حسی اللہ کا عذاب ہے۔ اب تو یہ عالم ہو گیا کہ پڑوسی کے گھر سے کراہنے کی آواز آتی ہے، وہ پڑوسی بھی اس کو پوچھنے نہیں جاتا کہ بھائی کیا تکلیف ہے۔ اتنی بے حسی، اتنی بے حسی، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں مسلسل اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں، اسے ترکے میں شامل نہ کر۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَبِالْجَارِ الْجُنُبِ، اگر پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہے اس کا بھی خیال رکھو، پڑوسی اجنبی ہے اس کا بھی خیال رکھو، دائیں بائیں جانب کے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ میرا پڑوسی فجر کی نماز میں نظر نہ آیا، میں نے اس سے جا کر نہ پوچھا بھائی کوئی رات کو تکلیف تھی، کوئی دکھ تھا، کوئی درد تھا، صبح فجر کی نماز میں نظر نہ آیا، نہیں آتا تو نہیں آئے۔ نہ دین کا خیال ہے نہ دنیا کا خیال ہے۔ یہ بے حسی کا عالم، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہوتا ہے، مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑا نرم پہلو رکھتا ہے، نرم گوشہ رکھتا ہے، لیکن آج ہمارے دل کیوں اتنے سخت ہو گئے؟ جی ہمارے اوپر تو کوئی تکلیف نہیں، ہمارے گھر تو پکے ہیں، جن کے گھر ٹوٹتے ہیں ٹوٹتے رہیں،
یہ اسلام کا رشتہ ہمارا کمزور کر دیا گیا، کمزور کر کے لسانیت، قومیت، عصبیت، خاندانیت کی ایسی تفریق ہمارے اندر کی گئی۔ میری برادری کے انسان پر مصیبت پہنچے گی تو اس کی مدد کریں گے، برادری والا نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے، میری زبان والا نہیں ہے تو تکلیف میں مبتلا ہو تو ہوتا رہے۔ نہیں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی تربیت کا انداز کیا ہے کہ فارس کے رہنے والے سلمان، خندق کھودی جا رہی ہے، مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہمارے میں سے ہیں چونکہ ہجرت کر کے آئے ہیں شام کے علاقے سے، اور انصار کہتے ہیں ہمارے میں سے ہیں چونکہ حضور علیہ السلام کے مدینہ پہنچنے سے پہلے سلمان فارسی مدینہ میں رہتے تھے۔ آپ نے فارس کے رہنے والے عجمی انسان کا اعزاز بلند کیا، فرمایا سلمان نہ مہاجر میں سے نہ انصاری میں سے، سلمان منا ومن اہل المیت من اہل البیت، سلمان تو مجھ سے اور میرے گھر والوں میں سے ہے۔ فارس کے رہنے والے سلمان کو قریشی خاندان میں سے بنا دیا۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سبق سکھلانا تھا کہ ذات پات کی تقسیم ختم کرو، لسانیت، قومیت، عصبیت کی لڑائیاں ختم کر کے اسلامی اخوت کا رشتہ قائم کرو، اسلامی بھائی چارے کا رشتہ قائم کرو۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کو سینے سے لگاؤں گا، اس کو گلے سے لگاؤں گا۔ آج وہ حدیث کیوں ہمیں یاد نہیں آتی کہ جو مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اپنے کاموں کو بنانے کا، اپنے کاموں کو حل کرانے کا، اپنی مشکلات کو حل کرانے کا آسان نسخہ، اپنے بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ، اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری ضرورت کو خود پورا کرے گا۔ اور جس کی ضرورت کو اللہ پورا کرے اس کا کوئی کام اٹک سکتا ہے؟ آج تو ہم کہتے ہیں اگر خرچ کر دیا فلانے بھائی پر تو ہم مصیبت کے وقت میں کیا کریں گے؟ آج تو ہمارا یہ نظریہ بن گیا۔ تو بہرحال میرا مضمون کہیں اور نکل جائے گا۔ جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصیبت سب پر آتی ہے، بعضوں کے لیے مصیبت رحمت بن کر آتی ہے اور بعضوں کے لیے مصیبت زحمت اور تکلیف بن کر آتی ہے۔ اب کس کے لیے مصیبت رحمت بن کر آئی اور کس کے لیے مصیبت زحمت اور تکلیف بن کر آئی، اس کی ایک علامت سن لو۔ اگر مصیبت کے پہنچنے کے بعد رجوع الی اللہ بڑھ جائے، توبہ اور استغفار کی کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف آہ و بکا میں اضافہ ہو جائے اور اس مصیبت کو اپنے گناہوں کی شامت سمجھ کر اس پر توبہ اور استغفار کیا جائے، انسان یہ سوچے کہ کون سا مجھ سے ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف اور مصیبت مجھ پر آئی ہے، اور اس مصیبت تو پہنچی لیکن مصیبت کے نتیجے میں دل پریشان نہیں ہے، دل میں قرار ہے، دل میں سکون ہے، رجوع الی اللہ بڑھ گیا، تعلق مع اللہ بڑھ گیا۔ پہلے 100 بار استغفار کرتا تھا، مصیبت کے بعد 500 بار استغفار شروع کر دیا۔ پہلے آدھا گھنٹہ مسجد میں لگاتا تھا، مصیبت کے بعد گھنٹہ مسجد میں لگانا شروع کر دیا۔ پہلے عین وقت میں نماز پر آتا تھا، مصیبت پر پہنچنے کے بعد اذان ہوتے ہی نماز پر آنا شروع کر دیا۔ اس کے اعمال میں اور تعلق مع اللہ میں، رجوع الی اللہ میں، دل کی کیفیت میں، انابت الی اللہ میں اضافہ پیدا ہو گیا۔ توبہ اور استغفار اس نے شروع کر دی۔ مصیبت پہنچی ہے لیکن دل مطمئن ہے، کوئی ہڑبونگ والی، پریشانے والی کیفیت نہیں ہے، تو سمجھو یہ مصیبت اس کے لیے رحمت بن کر آئی ہے، یہ مصیبت اس کے حق میں اللہ کی طرف سے رحمت۔ ایوب علیہ السلام نے خطرناک ترین بیماریوں کا اور مصیبت کا سامنا کیا، جسم کے زخموں کی وجہ سے جسم کا گوشت گل گل کے گرتا تھا، لیکن یہ بات غلط ہے کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ نبی کے جسم میں کیڑے نہیں پڑا کرتے، نبی کے جسم کو بلکہ عام انسانوں کے جسموں کو بھی عموماً اللہ ایسی چیزوں سے، گن والی چیزوں سے نبی کے جسموں کو اللہ محفوظ کیا کرتا ہے۔ تو لیکن بیماری بڑی سخت، لیکن دل بڑا مطمئن، چہرہ بڑا مطمئن۔ ہم آج بھی اللہ والوں کو دیکھتے ہیں سخت بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن چہرے سے کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ اس کو اتنا درد ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی۔ اور وہی ایک عام انسان کو درد سر ہو جاتا ہے، وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے۔
ایک دوسرے انسان ہے، اس کو تکلیف بہت شدید ہو رہی ہے لیکن وہ برداشت کر رہا ہے، اللہ نے اسے سکون دیا ہوا. تو تکلیف کے پہنچنے کے بعد باوجود دل کا مطمئن ہونا، مالی تکلیف پہنچی کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف غم ہوتا ہے، غم ہونا ایک فطری امر ہے، لیکن تھوڑا بہت غم ہوا فوراً طبیعت مطمئن ہو گئی، دل کو سکون مل گیا کہ اللہ کی طرف سے پہنچی، اللہ ضرور اس کو کوئی نہ کوئی بدلہ عطا فرما دے گا. اگر دل کو سکون مل گیا، دل مطمئن ہو گیا، کوئی واویلا شور نہیں مچ رہا اور رجوع اللہ اعمال کی کیفیت بڑھ گئی ہے، تو سمجھو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہے، رحمت بن کر. لیکن اگر مصیبت کے آ جانے کے بعد شور مچا رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، سارے جہاں سے کہتا پھر رہا ہے، اس سے بھی کہہ رہا ہے، اس سے بھی کہہ رہا ہے. آج کسی سے پوچھو نا کیا حال ہے، بس مولوی صاحب کیا بتاؤں، نہ کاروبار ہے، نہ دھندا ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، ایک شکایات کا پلندہ. ارے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے بہتوں سے بہت اچھے حال میں رکھا. جس زبان سے تم یہ جو بیان کر رہے ہو نا مولوی صاحب بس یہ خراب یہ خراب، یہ زبان کی ہی قوت گویائی کا میں ساری زندگی شکر نہیں ادا کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک غریب فقیر حقیر آدمی، اس کے جسم پہ کپڑا چھپانے کا بھی نہیں تھا، اس نے گڑھا کھود کے اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا. اس نے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ اللہ کے دربار میں کہہ دینا کچھ میرے حال پہ رحم کر، میرا حال تو آپ دیکھ ہی رہے کتنی مصیبتوں میں مبتلا ہوں. تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اس سے کہہ